السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آر شو اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. کہا جاتا ہے کہ 99% فیلئر ان لوگوں کا مقدر بنتا ہے جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایکسکیوزز بناتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عادت بنتی کیسے ہے کسی انسان کی. اس سے پہلے بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہیبٹس اور ایڈکشن کی جو فائن لائن ہے اس کو سمجھ لیں, پھر گڈ ہیبٹس اور بیڈ ہیبٹس اس کا کیا ڈفرینس ہے یہ سمجھ لیں. اس کے لیے ہمارے پاس آج ایکسپرٹ ٹیم موجود ہے, افشا خالد اور ڈاکٹر کنول کیسر. تو جی ڈاکٹر کنول, ہیبٹس بنتی کیسے ہیں؟ دیکھیں, ہیبٹس ہر وہ اچھی چیز ہے جو کہ جب ہم اس کو کرنا شروع کریں اور کرتے چلے جائیں تو وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ایسے بن جاتی ہے کہ لاشعوری طور پہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اس کو شعوری طور پہ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, یعنی کانشیس لیول پہ جا کے آپ بار بار وہ کام کرتے ہیں. جیسے عام زبان میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ جب لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ بریک کیسے لگانی ہے اور گیئر چینج کرنا ہے یا فلاں جگہ پہ رکنا ہے اور ادھر پارک کرنا ہے اور کیا اس کی سپیڈ رکھنی ہے. ہم کسی کو گاڑی میں بات بھی نہیں کرنے دیتے, ہمیں اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کچھ ڈسٹرب نہ کرے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایسے گاڑی کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پوری پلاننگ بھی کر لیتے ہیں. کئی دفعہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ آفس سے نکلے تھے اور آپ گھر پہنچ گئے. تو ہیبٹ یہ چیز ہے کہ آپ آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں. اتنا یعنی کہ آپ نے پریکٹس کیا ہوتا ہے, اتنا اپنے اندر اس چیز کو ڈالا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹک پروسیس آپ کے لیے بن جائے. صحیح, جس کو آپ ایک تسلسل کہہ سکتے ہیں کہ جو کام تسلسل سے کیا جاتا ہے وہ پھر عادت بن جاتا ہے. اچھا, اور یہ زیادہ تر ان چیزوں میں جس کو ہم ہیبٹ کہتے ہیں وہ پازیٹیو چیزوں کی ہے, اچھی چیزوں کی وہ عادت ہے. بری ہوتی تو وہ ظاہر ہے ہیبٹ کی بجائے وہ ایڈکشن میں کنورٹ ہو جاتی. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب بچے کے اندر ان بورن نہیں ہوتی ہیں کہ یہ اس کی پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے. ایک چیز ہوتی ہے پرسنالٹی کا ٹریٹ ہونا, ایک ہوتا ہے ہیبٹ ہونا. ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے ہم؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کو صلاحیت دے کے بھیجا اس دنیا میں. وہ سیکھتا ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے, وہ رول ماڈلز کو ڈھونڈتا ہے. بلکہ برین کی ریسرچ اب یہ بتاتی ہے کہ ہمارے برین کے اندر کچھ نیورونز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں مرر نیورونز. یعنی مرر نیورونز کیا ہیں کہ جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں یا امپریس جن چیزوں سے ہوتے ہیں, جیسے شیشے کی طرح وہ امیج ان کے اندر اتر جاتی ہے اور اس کو وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ چیز ہمارے لیے فائدے کی بھی ہے اور نقصان کی بھی ہے. فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہوں گے وہ کرتے کرتے آپ کے اندر آ جائے گا. اور نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی وہ چیز سیکھنا شروع کر دے گا. اب جیسے کئی دفعہ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری تو شاید جینز میں یہ چیز ہے, تو جیسے جینیٹک غصہ ہے یا جی اس کے ابا ایسے چیختے چلاتے ہیں تو یہ بھی ایسے کرتا ہے. تو یہ وہ نہیں ہوتا ہے, مرر نیورونز ہوتے ہیں, اور وہ جو مرر نیورونز ہیں وہ آپ کے اندر اس چیز کو اس طرح سے لے کے آتے ہیں, تو پھر بچہ وہی کام کرتا ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک یہ ملتا ہے کہ جیسے شادی کا جو موقع ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مرد اور عورت یہ دو سیپریٹ جینز لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا غیروں میں باہر شادی کرنا, اس کو انکریج کیا گیا اس لیے کہ اس سے پھر آپ کے ہیلدی سیلز اینڈ ہیلدی جینز آتے ہیں. بازو کا جیسے یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیا یہ ان بورن ہوتا ہے یا بچہ ایک اپنی پرسنالٹی بنا کر آتا ہے, اللہ نے تو ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. صحیح, اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت کے اندر جو رکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں وہ تو اس کی اندر رہیں گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو اگر وہ انہینس ہو جاتی ہیں تو وہ اچھی ہیبٹس بن جاتی ہیں, کچھ لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں, اس کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. تو وہ 4 سے جیسے 6 سال 4 سے 6 ماہ کا بچہ ہے, اس نے کھانا مانگنا ہے آپ سے کہ آپ اس کو سالڈ دیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اس کو ہیلدی دیں یا جنک دیں. اسی طرح سے جب بچہ چلنا شروع کرے گا تو وہ ہر چیز کے پاس جائے گا. اب ہم اس کو سکھائیں گے کہ تم جس چیز کے پاس جا رہے ہو ٹھیک ہے یا غلط ہے, کس ڈائریکشن میں تمہیں جانا چاہیے. اسی طرح تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے بچہ تو وہ انکویزیٹو ہوتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے, وہ سوال پوچھتا ہے بار بار آ کے, یہ ایسے کیوں ہوتا ہے, وہ ایسے کیوں ہوتا ہے. پھر اگین ہماری چینلائزیشن آ جاتی ہے کہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا تھا کہ وہ کوئی چیز ایسی ایکسپلور کرے گا, سیکھے گا, دیکھے گا. ہم اب اس کو کیسے چینلائز کریں؟ اب اس کو یہی چیز ہے کہ اب آپ اس کو کس رخ پہ لے جائیں گے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اینڈ کے اوپر ذرا سی یہ غلطی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا ہے, ہم جو کریں یہ وہی کرے گا, یہ اس کو 100% اڈاپٹ کر لے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کھانا جو ہے دن میں کھاتی ہوں یا میں رات کو 10 بجے سو جاتی ہوں تو میرا بچہ بھی 10 بجے سو جائے گا.
डेफिनेटली बच्चा माहौल से इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है हैबिट्स के बारे में, वो ये कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के तकरीबन 100 एरियाज़ तक ब्लड सप्लाई जाती है और 100 एरियाज़ एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि शुरू में कोई भी काम आप नया सीखने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए आप देखें जब आप बच्चे को इवन नमाज भी पढ़ाना शुरू करते हैं, स्कूल के लिए बिठाना शुरू करते हैं, वो बहाने बनाता है, वो कोशिश करता है कि मुझे ना बैठना पड़े। अच्छा, माओं को ये एतराज़ भी इस बात पे होता है कि अभी इसको गेम लगा दो, अभी इसको कोई खेल दे दो तो इसको नींद भूल जाएगी, इसको खाना भूल जाएगा और ये खुशी खुशी करेगा। इस वक्त कितना ये नखरा कर रहा है। मसला ये है कि उसका ब्रेन इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मांग रहा है कि उसके लिए एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है वो चीज़ आपके लिए प्लेजरेबल बन जाती है, वो आप करना चाह रहे होते हैं, अब उस वक्त आपका ब्रेन का शायद एक सेंटर उसमें इन्वॉल्व होता है। अब आपको कोई एफर्ट, कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो आप उसको खुशी से करें, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो वो काम आप करते चले जाते हैं। एफर्टलेस हो गया वो काम, आप एफर्टलेस हो गया। और बच्चों में अगर आपने हैबिट, अगर आप चाहते हैं अच्छी चीज़ों की हैबिट डले तो उसमें देखें आसान तरीका यही होता है कि माँ उसके साथ जॉइन इन हो जाए ना, जिसमें आप बच्चे के साथ लग जाते हैं वो बग़ैर एहसास के वो चीज़, वो मेहनत, जैसे कह रही है 100 उस बॉडी के जो एरियाज हैं जहाँ पे सेल ज़्यादा वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम माँ की इन्वॉल्वमेंट से उसको वो महसूस नहीं हो रहा होता। अगर आप एक ही बच्चे पे उसको डाले जाएंगे कि तुम अकेले बैठ के करो तो शायद वो जल्दी थक जाएगा और वो उससे फिर दस्तबरदार हो जाएगा। हाँ, अक्सर हम ये कहते हैं कि कि जी हमारा बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए उठता नहीं है, रात जल्दी सोता नहीं है। फिर कई दफ़ा सवाल ये भी होता है कि आपके घर में 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। नहीं जी, हमें थोड़ी सुबह जाना होता है, वो तो बच्चे ने जाना होता है, तो बच्चा किसको देख रहा है? नहीं, देखिए हेल्दी जो असूल है ना, वो सबके लिए एक है। सही है। यानी हलाल हराम के प्रिंसिपल भी सबके लिए एक हैं। जो ये नहीं हो सकता कि यानी इस्लाम में कोई वो पीजी रेटिंग नहीं है कि जी ये तो बच्चा नहीं कर सकता और ये आप कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है। बात ये कि जो हराम चीज़ है ना वो सबके लिए हराम है, वो एडल्ट होने के बाद भी हराम है। या हेल्दी जो लाइफस्टाइल है अगर बच्चे के लिए जो है वो हमारे लिए भी है। 19-20 का हम उसमें फ़र्क कर सकते हैं इस तरह से कि ठीक है जी, बच्चे को आप फ़ौरन 9 बजे सुला दें। चले आप आजकल जो घर समेट रही हैं माएँ, उन्होंने बच्चे को लिटाने के बाद थोड़ी चीज़ें समेट ली हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम रात को तैयारी करनी है जी, तो वो कोई ऐसा काम है, स्टडी करना है, उसने कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी है, वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपनी रख सकती हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखेगा तो उसके अंदर ये हैबिट नहीं आ सकती। और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज के बाद बिला वजह फालतू कामों के लिए उस पर डिस्करेज किया। आपने फरमाया कि फिर सिर्फ कोई ज़रूरी दीनी कोई ज़रूरत का काम है तो वो इशा के बाद किया जाए। मैं हमेशा इस पर सोचा करती थी कि इशा के बाद हम कैसे सो सकते हैं, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं या अभी तो सिर्फ 9 बजे, अभी तो बहुत कुछ है। तो मुझे इससे ख्याल आया कि नबी सल्लल्लाहु के ज़माने से, उस ज़माने में जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी, तो लोगों के एंटरटेनमेंट के कोई फैक्टर्स भी नहीं थे, तो इशा के बाद उन्होंने सोना था। आज इस चीज़ के लिए इसकी हैबिट बनाना कि इशा के बाद फालतू कामों में वक्त ना जाए, सिर्फ काम के ज़रूरत के, देखिए इसकी हैबिट बनाने के लिए आप देखें इसमें मेहनत तो है, लेकिन जिसने ये हैबिट बना ली आप देखें फिर उसके फ़वाइद भी कितने कि वो सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी उठेगा। जैसे आप कह रही हैं कि हमने तो नहीं सुबह स्कूल जाना तो बच्चे ने, लेकिन क्या उसको सुबह उस उठने का माहौल मिल रहा है? और हम देखते हैं कि जितने लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चल रहे हैं इस लाइफ में, वो सक्सेसफुल हैं। वो बल्कि हमारे सर्कल में कोई ना कोई होता है जो जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाता है, तो वो जब भी हम उन्हें मिलते हैं तो एक बड़ी फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि तमाम वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भी अच्छी हैबिट्स बने, लेकिन वो उनको तरीकाकार नहीं, रास्ता नहीं समझ आता। इसमें जैसे मैं एक ऐड करूं, जैसे मेरे वालिद साहब जो हैं वो तकरीबन ही 86 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हमें नहीं याद कि उन्होंने फजर के बाद कभी वॉक पे ना गए हों, और जितनी उन्होंने ब्रीदिंग हैबिट्स उससे डेवलप की हैं जिससे हेल्दी लंग्स एंड हेल्दी लाइफ और हेल्दी लाइफस्टाइल, आई थिंक वो मैं समझती हूँ इसकी हैबिट बनाना, और फिर जब वो बन गई तो अब कोई चीज़ रोकने आड़े नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली आप चैनलाइज हो जाते हैं। अच्छा, मैं अपने सराउंडिंग में ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ क्लोजली कि जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत परेशान होती हैं कि अब बच्चा जो है इसने नेल बाइटिंग शुरू कर दी है, फॉर एग्जांपल, नई उसने आदत बुरी अपनाई है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है वो बच्चा जो है, मैं ज़रा सी आगे पीछे होती हूँ, मुझे टेक केयर करना पड़ता है, कहीं बिजली के सॉकेट में हाथ ना दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मट्टी उठा के खाना शुरू कर दे। तो जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं कि किसी तरीके से बच्चे को हार्म ना पहुँच जाए। उस एज, इतनी छोटे बच्चे को क्या समझ होती है उस वक्त माएँ कैसे बच्चे को अपनी हेल्प कर सकती है? देखिए बात ये कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इसकी मैंने हैबिट बनानी है, ठीक है,
پھر آپ یہ کریں گے کہ اس کو پھر پراپر طریقے سے لے کے چلیں گے, ایک پلان کے ساتھ لے کے چلیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے نے مٹی کھائی, بچے نے ناخن اپنے منہ میں ڈالا تو ایک آئی, اس کو زور سے مارا, اس کے اوپر چیخے, اس کے اوپر چلائے, اچھا یا رونا دھونا شروع ہو گیا یا فرسٹریشن شروع ہو گئی. دوسرا ہم کیا کام کرتے ہیں کہ بچے کو بار بار اس نیگیٹو چیز کا ریمائنڈر دیتے ہیں. بچہ باہر کھیلنے جا رہا ہے, اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں مٹی نہیں کھانا, پہلے یاد کرا دیتے ہیں. بچے کو یاد آتا ہے آئیڈیا مٹی کھانی تھی بھائی, چاہے اگر وہ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے لیکن ہم اس کو غلط چیز کا ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں کہ میرا بچہ مٹی کھانے لگ گیا, وہ نہ کھائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بزی نہیں ہے کنسٹرکٹیو چیزوں میں, اس کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, میں کہیں اور آکیوپائیڈ ہوں, میں اس کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی ہوں. اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھیلوں گی اور اس کو کنسٹرکٹیو کاموں میں انوالو کروں گی, انگیج کروں گی, تو آہستہ آہستہ یہ اس کی چیز ختم ہونی شروع ہو جائے گی. اور میں اس کو ان ہاتھوں کا صحیح استعمال بتاؤں, ان کاموں کی طرف لگاؤں جو کہ زیادہ اس کو ہیلدی راستے کی طرف لے کے جائیں. اتنی چھوٹی ایج میں کنسٹرکٹیو کام کیا ہو سکتے ہیں میم؟ دیکھیں, چھوٹی ایج میں فائن موٹر مسلز کی کوئی ایکٹیویٹیز کرانا, کیونکہ جیسے آپ دیکھیں مونٹیسریز وغیرہ میں بیڈنگ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں کہ آپ کی بعد میں پھر وہ جو پینسل گرپ ہے کوئی چیز کی وہ امپروو ہوتی ہے. اور کچھ نہیں تو آپ نے بچوں کو ڈفرینٹ ٹیکسچرز نیچر میں محسوس کرنے دیے کہ یہ کیا ہے, یہ ہارڈ چیز ہے, یہ سافٹ چیز ہے, اس کو ہم ایسے فولڈ کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, کلرز کی سینس بچوں کو دینا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے گراس موٹر موومنٹس کروانا جس میں پورے باڈی کی ایکسرسائزز آ جاتی ہیں کہ آپ نے بچوں کو اسٹریچنگ سکھائی, مختلف قسم کی رننگ سکھائی, بھاگ کے جا کے اپنا کام کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اور سینس دی چیزوں کو آرگنائز کرنے کی. پھر ان کو آپ نے اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا اپنی لائف کو سٹرکچر دینا سکھایا شروع سے, کہاں پہ کون سا کام کرنا ہے, کہاں پہ ہم نے کس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ ہیبٹ فارمیشن کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے امپلسو بیہیویئر. یہ ہوتا ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے نا اسی وقت وہ کر لو. یعنی ہم اس طرح کے سلوگنز اب بہت سنتے ہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کرو, لیکن جب وہ جو دل چاہتا ہے کرو تو پھر اسے ہیبٹ فارمیشن نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ مثلاً آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور اس میں بہت مزیدار چیزیں ہیں لیکن وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں, اور آپ کے دماغ میں یہ ایک وہ چل رہا ہے ریکارڈنگ جو دل چاہتا ہے کرو, تو پھر تو آپ سب کچھ کھائیں گے جنک. یہ ایک بہت اہم بات ہے کنول, اور ناظرین میرے خیال سے یہ آپ کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی, کیونکہ عمومی طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 1 سال 2 سال کے بچے کی کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, مطلب اس کے لیے ہم کیا کنسٹرکٹیو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا چیز آڑے آتی ہے ہیبٹس کو فارم کرنے کے اندر, اور ڈاکٹر کنول نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ امپلسو بیہیویئر آتا ہے اس کے آڑے. اس پہ ہم تھوڑی سی اور بات کرنا چاہیں گے آپ سے کہ ڈاکٹر کنول امپلسو بیہیویئر ایگزیکٹلی ہے کیا چیز؟ جی میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے, ڈیزائرز ہوتی ہیں, کام کرنے کو دل چاہتا ہے, پھر سوسائٹی ہمیں بتا رہی ہے جو دل چاہتا ہے کر لو. اور اگر پھر ہمارے سامنے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ کھانے کی ہے, پینے کی ہے, انجوائے کرنے کی ہے, تو پھر ہم اپنی باقی سب چیزوں کو شٹ آف کر کے کہتے ہیں ابھی تو میں مزہ کر لوں اور جو دل چاہتا ہے میں کر لوں. یہ ہوتا ہے ایک امپلسو بیہیویئر. لیکن ہمارا دین تو خیر بہت پہلے سے بتاتا ہے, اور آج کل کے سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیبٹ فارمیشن ہو تو آپ نے اپنے آپ کو امپلسو بیہیویئر سے بچانا ہے. آپ نے اپنے امپلس کو کنٹرول کرنا ہے کہ میرا بہت چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن مجھے بھوک رکھ کے کھانا ہے, مجھے تھوڑا کھانا ہے, مجھے ہیلدی کھانا ہے, اور آپ وہ سلیکٹڈ چیزیں اٹھائیں گے اور وہ کھائیں گے. اسی طرح سے اگر آپ کا رات کو لیٹ کزنز آئے ہوئے جاگنے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی آج تو ساری رات ہم جاگیں گے, امپلسو بیہیویئر ہے یہ, تو اب اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں میرا کزن 2 دن ادھر ہے, ابھی نہیں ہے تو پھر دوبارہ آ جائے گا, ہم نے وقت پہ سونا ہے, میکسیمم ہم تھوڑا سا مطلب کھیل لیں گے یا ہم صبح فجر پڑھنے کے بعد واک پہ چلے جائیں گے. پھر آپ اس چیز کو سٹریم لائن کرتے ہیں
صحیح. تو جن بچوں کے اندر آپ نے امپلسو بیہیویئرز کو ان کو طریقہ سکھایا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ضرور چاہ رہا ہوگا یہ کرنے کو, لیکن اس کی بجائے ہم اس طرح کریں گے کام, میم اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ایسے اٹریکٹیو سلوگنز آ گئے ہیں اب یولو, یو لیو اونلی ونس, اب بچوں نے اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یو لیو اونلی ونس, تو پھر آپ کہتے ہیں جو دل ہے کرو. بالکل. اور اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈائٹنگ کے دوران ان کے سامنے اگر فار ایگزامپل بریانی آ گئی تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی تو میں کھا لوں نا, اس کے بعد نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ کنٹینیو کروں. آئی تھنک یہ وہی چیز ہے, امپلس سے ہم ذرا اور اس کو دیکھ لیں تو جذبات میں آ کے اس کو کر جانا, اور جذبات تو آپ نے دیکھا کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے, تو اس پر کبھی بھی آپ دیکھیں جس کو ہم دوسرے ورڈز میں استقامت کہتے ہیں, کبھی بھی جذبات کے ساتھ استقامت نہیں ہوتی. استقامت آتی ہے جب آپ اس چیز کو بالکل کنوکشن کے لیول پہ لے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی جس کو ہم لینینسی سمجھ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ لیک آف کنٹرول ہے, ہم اس کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کریں, لیکن حقیقتاً تو وہ یہی چیز ہے. بالکل. اچھا ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک اچھی عادت بنائی بچے کی, لیکن آپ نے دیکھا بچے میں کوئی بری عادت ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ریپلیس کر دوں. جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ بچہ جو ہے اگر وہ مٹی کھا رہا ہے تو آپ اس کو دوسری ڈسٹریکشن دیں, تو ایک بری عادت سے ایک اچھی عادت کو ریپلیس کس طریقے سے کریں؟ برے کام سے اس کو اچھی عادت کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بچہ یہ کام کرتا کیوں ہے. بڑا سمپل سا ریزن ہوتا ہے, چند گنی چنی چیزیں جس کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے. جیسے ہم یا ریلیکس ہونے کے لیے کرتے ہیں, یا پین سے اسکیپ کے لیے کرتے ہیں, یا ہم ٹائم فل کرنے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, یا ہم ڈپریسڈ ہیں تو اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنا ریزن دیکھیں. جیسے زیادہ تر لوگ چائے پیتے ہیں, کیوں پیتے ہیں؟ جب اسٹریسفل ہو جاتے ہیں تو چائے پیتے ہیں. تو اب آپ کو یعنی کہ چائے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اور آپ اسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جب بھی اسٹریسفل ہوتے ہیں کہتے ہیں لاؤ بھی چائے کا کپ لے کے آؤ. آپ کو لگتا ہے میں نے چائے پی تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا, یا آپ کے برین نے لرن کر لیا ہے ہیبٹ. اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ اب آپ فوراً سوچیں گے, پیپر پہ لکھیں گے اور کون سی چیزیں ہیں جو مجھے ریلیکس کرتی ہیں, اور وہ ہیلدی ہیں, زیادہ چائے سے زیادہ ہیلدی ہیں. سارٹنگ کریں گے اور آپ اس کو پھر کرنا شروع کر دیں گے. آپ جب اس کو کرتے جائیں گے, لیکن وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں کرنے میں دل نہیں بھی جائے گا, وہ چیز ٹھیک نہیں لگے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میں اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. جیسے کچھ لوگ ہیں بہت مرغن کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب بچوں کے ساتھ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے کیونکہ اوبیسٹی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب ایک والدہ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جی میرے بچے کی تو ہیبٹ کھانے کی بہت خراب ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا اور کھاتا جاتا ہے, وہ ریلیکس کر رہا ہے اپنی طرف سے اس ٹائم پہ. اچھا میں دیکھوں کہ اور کیا چیز اس کو ریلیکس کر سکتی ہے کھانے کے ٹائم پہ, اور وہ ہیلدی کھا سکتا ہے. اب آپ کیا کریں گے, ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس وقت اس کو کھانا دیں گے. دوسری چیز یہ کہ کھانے میں وہ کیا چیز انجوائے کرتا ہے, اور وہ اس میں کتنی آئلی چیزیں ہیں, اس کو میں گریجولی کسی اور اچھی چیز سے کیسے ریپلیس کر سکتی ہوں. تو لیکن یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, لیکن آپ کنسسٹنسی سے کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس لوپ میں چلا جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتا ہے. اس پہ مجھے لگ رہا ہے کنول کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک چائلڈ کی جو اسٹڈی ہے, یو ہیو ٹو اسٹڈی یور چائلڈ, اس کے لیے آپ کو بڑے پیشنس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اگر آپ نے ایک چیز کو غلط سے صحیح کی طرف لانا ہے تو آپ کو اپنا ایک مزاج اس پہ ایک قائم کرنا ہے, ٹو آبزرو. جیسے بھی یہ مثالیں دے رہی ہیں تو آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ کانسٹیپیشن, جن کو بعض اوقات اس کی تکلیف ہوتی ہے, تو کانسٹیپیشن کا علاج اسموکنگ میں ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھیں کانسٹیپیشن کے لیے فائبر فار ایگزامپل از دا بیسٹ ریمیڈی, بٹ پیپل گو اینڈ فائنڈ اٹ ان اسموکنگ. وہ سمجھتے ہیں اسموکنگ جو ہے وہ کانسٹیپیشن. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوچ ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ اس سے یہی ہی ہوگا, لیکن آلٹرنیٹیوز جیسے یہ بات کر رہی ہیں, آلٹرنیٹیوز کے لیے بڑی صبر کی ضرورت ہے اور بڑے پیشنس کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ آپ ایک جو ہے نا, اگر اف اے مدر ہیز دس ہیبٹ, اس کی اپنی یہ ہیبٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, نہیں کہ اس کے اندر سے وہ اس کے نیگیٹیوز الگ کر رہی ہے, پازیٹیوز الگ کر رہی ہے, نہیں, وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, کون سی چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے, کون سی چیز اس کو ریوارڈ کی طرف لے کر جاتی ہے, تو وہ ان پر فوکس کرے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ افشاں جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا, وہ میکسیمم 10 دن کے بعد نا وہ تھکنے لگتی ہے. اچھا اس کے ایشوز سمجھ آتے ہیں, اس کے اوپر گھر کا سٹریس ہے, ہسبینڈ کی ڈیمانڈز ہیں, اور بچے بھی ہیں, ہر بچہ ایک انڈیویجول ہے, اور ہر بچے کی ایک ڈفرینٹ ہیبٹ پہ وہ ورک کر رہی ہے, اس کی ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں.
وہ بھی انسان ہے. تو اسی لیے اس کو اپنی بھی ہیبٹس کو ہیلدی رکھنا چاہیے, کیونکہ جتنا اس نے اپنی ہیبٹس کو ہیلدی رکھا نا, بہت ساری تو رول ماڈلنگ سے چلے گی. دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی ہیبٹس پہ ورک کر رہی ہوگی نا, تو اس کو یہ سارے طریقے آتے ہوں گے. اگر وہ خود غلط کام کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے بھیا میں تو تھک گئی ہوں, میرے سے نہیں ہوتا, تو وہ بچے کو کیسے سکھائے گی؟ جب وہ اپنے پر کام کر رہی ہے نا, ہر چیز کو اپنی مینیج کر رہی ہے, میں نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کیسے ٹھیک کیا ہے, سلیپنگ ہیبٹس کو کیسے فکس کیا ہے, میرے کون سے ایشوز ہیں, اس کے لیے میں کون سی اسٹرگل کر رہی ہوں, تو وہ پھر وہی چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کو بھی ٹپ دے گی کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ جس کو کھانا پکانے کا شوق ہے تو وہ بچوں کے لیے ہر چیز پکا لے گی ان کے, جس کو خود نہیں پکانا آئے گا تو ظاہر ہے اس کو کسی کو سکھانا بھی وہ ظاہر ہے. یہ انہوں نے جو اسموکنگ کی بات کی, اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے, ہماری جو ہیبٹس ہیں, جو ہماری عادتیں ہیں, انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں یا چاہے وہ اسموکرز کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ رمضان بہت اچھا مہینہ ہے, کیونکہ وہ پھر پورا دن جب اپنی اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد ایک کھجور تھوڑا سا کھانے کے بعد جو اسموکرز ہیں یا چین اسموکرز ہیں وہ جا کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہوتی وہ چیز ان کو, یا کیا؟ دیکھیں وہی بات میں نے جو آپ سے کہی تھی کہ ریزن دیکھنا ہوتا ہے. آپ کا بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسی بری چیز میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیوں یہ کرتے ہیں, کہ جسٹ ریلیکس کرنے کے لیے. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ہم کوئی اور راستہ بھی دیکھتے ہیں جس سے آپ ریلیکس کر سکیں, یا خود ڈھونڈیں, یا ان کو آئیڈیا دیں. اٹ کوڈ بی واک, کچھ لوگ واک کرنے سے بہت ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ اٹ کوڈ بی کہ کہیں بیٹھ کے آپ نے کوئی گارڈننگ کر لی یا کوئی اچھی سی بک پڑھ لی. یعنی ہمیشہ آپ نے ہیبٹ کو بریک کرنے کے لیے کوئی ریوارڈ ایسا رکھنا ہوتا ہے, یا ایسی آلٹرنیٹیو چیز رکھنی ہوتی ہے جو ہیلدی بھی ہو اور ایسی نہ ہو کہ جو آپ کے لیے امپاسبل ہو جائے. یعنی اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں ایک لائن نہیں پڑھ سکتا, اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, سنو تم ریلیکس کرنا چاہ رہے ہو, کتاب پڑھو, میں تو 6 کتابیں پڑھتا ہوں, دیکھنا تمہیں کتنا مزہ آئے گا. اب وہ شخص کہہ رہا ہے مجھے نہیں مزہ آتا کتاب پڑھنے کا. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کا, اور اس پوائنٹ کو میں لے کر دوبارہ واپس آؤں گی. یہ جو آپ نے بات کی نا ریمائنڈر ریوارڈ کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیبٹ فارمیشن کے اندر کہتے ہیں کہ 3 آرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ریمائنڈر, روٹین اینڈ ریوارڈ. اسی کو لے کے ہم واپس آئیں گے اور آپ سے اس کے اوپر اوپینین لیں گے کہ اس پہ اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, اس سائیکل کو ہم سمجھیں گے کیسے, اور اس کو ہم اپلائی کس طریقے سے کریں گے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی 3 آرز کی, ریمائنڈر, روٹین اینڈ ریوارڈ. وہ 3 آرز کیا ہیں یہ ذرا ہم سمجھیں گے ڈاکٹر کنول سے. جی ڈاکٹر کنول. دیکھیں یہ آج کل اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے, اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت سا مٹیریل بھی ملے گا اس کے اوپر. اس کو ہم ہیبٹ لوپ بھی کہتے ہیں کہ ہیبٹ فارمیشن کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی ہیبٹ کو 30 سے 40 دن تک یا سرٹن ٹائم فریم کے لیے کرتے ہیں تو وہ آپ کر پاتے ہیں. ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ایزیئر ہوتی ہیں, جو آسان چیزیں ہیں ہمیں تھوڑی تھوڑی پش چاہیے, ان کو ہم لگاتار کنسسٹنسی سے کریں تو ہماری ہیبٹ میں وہ آ جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری کانسٹنٹ اسٹرگل ہیں, اور ہر انسان کی ایک ڈفرینٹ اسٹرگل ہوتی ہے ہیبٹس کے معاملے میں. تو بچوں کو بھی جب ہم سکھا رہے ہیں تو ہر بچے کی ایک ڈفرینٹ ہیبٹ ہوگی جس پہ آپ کام کر رہے ہوں گے. اب ہیبٹ لوپ میں کیا ہوتا ہے, جو سب سے پہلی چیز آپ کو کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو کیوز دیکھنے ہوتے ہیں یا ریمائنڈر دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ کو ملیں گے, یا ٹریگرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو میں دوں گی, جیسے بہت سے بچوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ جی فجر پہ نہیں ہم سے اٹھا جاتا. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹریگر ایسا رکھ لیں, مثلاً آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا, اچھا آپ نے دل میں کوئی حدیث سونے سے پہلے پڑھی کہ اچھا کتنی فضیلت ہے فجر کی نماز کی, یا آپ نے گھڑی رکھی, اس کو الارم لگا کے, اور بیڈ کے بالکل کہتے ہیں پاس نہیں رکھیں, اس کو ذرا ڈسٹنس پہ رکھیں تاکہ یہ کہ الارم بجے. یا آپ کسی کے ساتھ بڑی سسٹم بنا سکتے ہیں, آپ نے ایک فرینڈ لے لیا, اس کو کہا کہ اچھا تم نے مجھے فون کرنا ہے, اور جب مجھے فون کرو گے تو اتنی دیر تک بات کرنا ہے جب تک میری آنکھ نہ کھل جائے. تو آپ ایک دوسرے کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کی ہیبٹ بنتی ہے. اسی طرح سے اگر میں بچوں کی ایسی اگزامپل لوں, جیسے مثلاً آپ بچے کو ہوم ورک یا پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں
کہ بچہ انڈیپینڈنٹلی 8 سال کا بچہ ہے اپنا بیگ کھولے, اس میں سے کتابیں نکالے, ہوم ورک کرے, جہاں اس کو ہیلپ چاہیے آپ سے ہیلپ لے, سارا بیگ پیک کرے, اپنا پینسل باکس رکھے اور ایک جگہ سمیٹ کے وہ رکھ دے. تو پھر اب آپ کیا کریں گے کہ آپ بہت سی چیزیں لیں گے, اس کا ایک کارنر بنا دیں گے, آپ اس کو کوئی ٹائم فریم بتا دیں گے, کوئی آپ اس کو چیک لسٹ دے دیں گے کہ آپ نے پھر پہلے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, اور ہر دن اس چیک لسٹ کو مارک کرے گا کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹریگرز ان کو دیکھنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہر چیز کے لیے آپ پہلے ٹریگرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پش دے سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے اذان کی آواز سن کے ضرور انسان سوچتا ہے کہ اچھا بھی نماز پڑھ لینی چاہیے, ہاں, یا یہ کہ اور اسی طرح سے جب آپ کو کھانے کا خیال آتا ہے, کب آتا ہے جب آپ کو خوشبو آ رہی ہو یا ٹائم ہو گیا آپ کی بھوک کا, اس وقت آپ زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں. اب جب آپ نے ایک دفعہ اس قسم کی چیزیں رکھیں, صرف یہ کہنے سے تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں, تمہیں یاد کیوں نہیں رہتا. جیسے رات کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ بچہ سوئے, تو اس کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتاتے ہیں چلیں اب آپ نائٹ سوٹ پہن لیں, پھر آپ بتاتے ہیں اب آپ برش کر لیں, پھر آپ کہتے ہیں اب آپ بیٹھ کے اپنی نماز پڑھ لیں, پھر اپنی دعائیں پڑھ لیں. اب بچہ اس وقت تک مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ مجھے سونا ہے. لیکن یہ کہ ایک آپ نے ایک دم ان کے اوپر دھاوا بول دیا, اٹیک کر دیا کہ سونے کا ٹائم ہے, سب کچھ بند, سو, تو وہ ایک پاور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز میں کچھ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کریں جس سے وہ کام کرنا آسان ہو جائے. نیگیٹو ٹریگرز نہیں لے کر آئیں, ایک مطلب انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, انوائرمنٹ ایگزیکٹلی پرووائڈ کریں, اور اس میں جو فیسیلیٹیٹ کرنے والی چیزیں. اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز جو بہت اہم ہوتی ہے, جو سیکنڈ پارٹ آتا ہے اس کا, کہ اس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو ریوارڈ کیا دیں گے. یعنی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے وہ صرف مجھے اس لیے نہیں ملے گی کہ میں بڑی عظیم ہستی ہوں جو اس دنیا میں آئی ہوں, اور جی میرے ماں باپ کا تو فرض بنتا ہے کہ مجھے وہ یہ میری چیک لسٹ ہے جس کو پورا کریں. نہیں, یہ نہیں, آپ ارن کرتے ہیں, اور یہی عادت ہمیں اپنے لیے رکھنی چاہیے. میں اپنا ٹارگٹ رکھتی ہوں, اگر اس پورے مہینے میں میں نے روزانہ دعائیں پڑھی تو جب میں پورا مہینہ ختم ہوگا تو میں اپنے آپ کو کیسے ریوارڈ کروں گی. وہ ایک ڈریس مجھے بہت پسند ہے, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, اٹس ناٹ ویری چیپ, بس جو مجھے پسند ہے میں وہ اپنے لیے وہ خریدوں گی. تب اچھا, مطلب انسان کو اپنے لیے بھی موٹیویشن رکھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بچے کو ریوارڈ دیں, آپ کو خود بھی موٹیویشن چاہیے, موٹیویشنل فیکٹر چاہیے. بالکل. یا اب کسی کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے اسٹوری بک پڑھنے کا شوق, مجھے فلاں بک چاہیے, میں بک ریڈر ہوں, تو آپ اپنے لیے ریوارڈ رکھتے ہیں. جب میری کس چیز کی اسٹرگل ہے, میں یہ کام نہیں کر پا رہا, میں اپنی الماری نہیں صاف کر پا رہا. اچھا, اب اگر میں نے اپنی الماری 3 ویک صاف کر لی اور اس کو سیٹ کر لیا, تو اس دن رات کو میں نے بیٹھ کے یہ بک لانی ہے اور لا کے پڑھنی ہے. صحیح. یعنی آپ اپنے آپ کو نا ریوارڈ کرتے ہیں اس وقت. تو یہ ہم بچوں کو بھی تب دیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو بغیر مانگے ہر چیز دے رہے ہیں. صحیح. میں بیکری کے پاس سے گزری تو میں نے سوچا تمہارے لیے براؤنیز لے آؤں. اب میں یہاں سے جا رہی تھی تو مجھے یہ ٹوائے اچھا لگا, سب لوگ اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے, میں نے تمہارے لیے لے لیا. مجھے لگا کہ ہائی تمہارا فون پرانا ہو رہا ہے, میرے پاس کوئی بجٹ تھا تو مجھے تم پہ ترس آیا, میں نے تمہارے لیے لے لیا. جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح کی چیزیں پہلے سے انہیں دے دیتے ہیں تو پھر بچہ کہتا ہے مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایفرٹ کی جو عادت ہے نا وہ پھر گھٹنے لگتی ہے, کہ بن مانگے جب ملنے لگتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہمارے بھی جیسے دین میں جیسے سود ہے, سود کو اسی لیے منع کیا کہ اس پہ بن مانگے جب ملتا ہے تو وہ ایفرٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کنول, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے ہمیں بچے کو, لیکن کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو, فار ایگزامپل ہم قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں, ایک سال وہ اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے, یا اچھے اسکولز میں بھیج دیں, فار ایگزامپل 2 سال اس نے اسکولنگ کی وہاں پہ, اس پہ ایک اچھا افیکٹ آیا. خود مائیں قرآن پڑھتی ہیں, ان پہ ایک بڑا خوبصورت افیکٹ آتا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل چینج ہونے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے چھوڑتے ہیں, آپ کو انوائرمنٹ مل گیا, کہتے ہیں 40 دن کے بعد کنسسٹنسی آ جاتی ہے, سال لوگ گزار دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی اس ماحول سے نکلتے ہیں واپس بیک ٹو پیویلین. بالکل. اچھا, اس میں بھی بہت سی وجوہات ہیں. اگر ہم صرف پہلے قرآن کو ہی لے لیں, کیونکہ یہ بھی بہت سی مدرس کا ایشو ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے نے اس کے بعد کھولا ہی نہیں دوبارہ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے شروع ہی مطلب ختم کرنے کی نیت سے کیا تھا, کہ جب آپ کسی بھی سیٹ اپ میں بچے کو لے کے گئیں, کچھ لوگ اسکائپ کلاسز بھی کرواتے ہیں, کچھ کسی قاریہ کے پاس یا بھیجتے ہیں, آن لائن کلاسز ہیں, کسی سسٹم میں بھیجتے ہیں, تو پہلی چیز جا کے پوچھتے ہی ہیں بچے کے سامنے ختم کب ہوگا. تو بچہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے,
تو ختم ہو جانا ہے. پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ اس کو کیری کرے اور پڑھے. ہمیں بچے کو بھی لانگ ٹرم پلان دینا ہے اور اپنے آپ کے لیے بھی لانگ ٹرم پلان رکھنا ہے. پھر یہ کہ بچے کو ایسی ویژن بھی دکھانی چاہیے کہ بیٹا یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو لانگ رن میں کتنا فائدہ دے گی. اچھا, اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز 5 سال پہ بچے کو سکھائی ہے اور اب وہ 10 سال کا ہو رہا ہے تو اس کی پرسنالٹی بھی چینج ہو رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک فیز ہوتا ہے بچے کا جو 10, 11 یا 13 ایئرس تک بچہ جو سیکھتا ہے, اور کئی بچے اس میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. 13 ایئرس کے بعد بچے کی پرسنالٹی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بالغ ہو رہا ہے. جب وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک وہ جمپ لگاتا ہے, اور اس جمپ پہ آپ نے اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ اس کو 2 سے 3 سال پہ ٹریٹ کر رہے تھے. یعنی دوبارہ سے اس کی انگلی پکڑ کے ہر چیز سکھانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو میں ایسی اگزامپل دیتی ہوں, جب بچہ 3 ایئرس کا تھا آپ سمجھے اس کو اپنے ٹرائسیکل چلانی سکھائی, ٹھیک ہے. اب جب وہ آ گیا ہے ٹین ایج کے قریب تو اب اس کو کیا کریں, آپ بائسیکل سکھا رہے ہیں. تو ٹرائسیکل سے جب آپ بائسیکل پہ آئیں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی. اب آپ اس کو 18 سال پہ آئے گا تو اس کو گاڑی چلانی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ آٹو موبائل کی طرف چلے گئے, یعنی اس کی نیڈ چینج ہو رہی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ چیز اس کو پہلے بھی سکھائی تھی, لیکن وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ٹائم پہ اب اس کو دوبارہ تھوڑی سی سپورٹ چاہیے. اگر ہم اپنے مائنڈ میں یہ سوچ لیں گے نا تو ہمیں یہ ڈس اپوائنٹمنٹس کم ہوں گی. ڈاکٹر کنول جی, ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے, یہ بات میرے لیے بھی نہیں تھی, کہ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو شروع کے 2-3 سال بچے پہ محنت کر لی اب ہو گیا, 10 سال تک ہم نے محنت کر لی اب ہو گیا, یعنی 13 سال بعد ہمیں ناظرین وہ محنت دوبارہ سے کرنی ہے. اس پوائنٹ کو لے کے ہم انشاءاللہ دوبارہ آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریوارڈ کی. اچھا, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو انسٹنٹ ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ریوارڈ ہمیں شاید بعد میں ملے گا. فار ایگزامپل, اگر ہم بچوں کو نماز کی عادت ڈال رہے ہیں تو اس کا شاید ان کو انسٹنٹ ریوارڈ تو شاید نہ مل سکے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ریوارڈ ان کے لیے آخرت میں ہے. وہ والی موٹیویشن ہم کیسے دیں گے بچوں کو؟ دیکھیں, ہر چیز کا خاص طور پر جو عبادات ہے نا, ان کا انسٹنٹ ریوارڈ بھی ہے, لیکن ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے نہیں کر پاتے. جیسے نماز کی آپ نے بات کی, تو نماز ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہے. سب سے پہلا تو انسٹنٹ ریوارڈ یہ مل رہا ہے, ارلی رائز کر رہے ہیں آپ فریش ہیں, آپ اپنا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ اپنے پورے لائف سٹائل کو نمازوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیزی ایٹیچیوڈ سے آپ بچنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فوراً رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے. پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے صبر بہت آتا ہے, پیشنس آتا ہے آپ کے اندر. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ سے مدد مانگو نماز, صبر اور نماز کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اس سے آپ کھڑے ہیں, آپ پوسچرز اپنے صحیح کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر صبر کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو رہی ہے. تو دنیا میں بھی اس کے فائدے نظر آتے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ نہ ہم ان فائدوں کو دیکھتے ہیں, اگر وہ ہمارے اندر آ بھی رہے ہیں ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے اس کو, اور ہم مطلب یہ نہیں کہ ہم اس طریقے سے کام بھی نہیں کئی دفعہ کر رہے ہوتے نا, اس وجہ سے ہمارے لیے یہ پرابلم زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے اس میں دیکھیں ماں کا پیار, یا جو گھر میں جو اس ہیبٹ کو فارم کرنا چاہ رہا ہے, انسٹنٹ میں پیار اور محبت کا ہے, اس کو بڑھا دیں, آپ اس کی اپریسیشن کو بڑھا دیں, اس کی انکریجمنٹ ایلیمنٹس کو بڑھا دیں. آپ دیکھیں ہر انسان, خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا, جب بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس کام کو بہتر کے علاوہ وہ اچھا محسوس کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم نے یہ سنا نا, فرشتے اس کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو جیسے تم اس کے لیے چاہتے ہو نا. تعریف اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو تکبر میں مبتلا کرنا ہے یا اس کو نیگیٹو ایسپیکٹ لانا ہے, لیکن اس لیے کہ وہ چیز اس کو اگر اس نے اچھی کی ہے, جہاں ہم اس کے نیگیٹوز اس کو ہر وقت بتا رہے ہوتے ہیں, اچھی عادت ڈالنے کے لیے اس کی اچھائیوں کا اظہار بھی فائدہ مند ہے. اس کی کمر نہیں توڑنی لیکن اس کو فائدہ ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک بچے کو آپ نے عادت ڈال رہی, رات کو سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, فجر پہ اٹھنا ہے, اب جب وہ اٹھ گیا
انسٹنٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نماز ہو سکتا ہے فوراً فائدہ اس کو نہ دکھائے، لیکن ماں اپنے پیار اور محبت سے وہ فائدہ اس کو دے سکتی ہے کہ اس کے صبح اٹھنے سے جو وہ اس کو ملا شاید اگر وہ سوتا رہتا تو وہ اس کو مس کر دیتا. بالکل بالکل بالکل. جو ہم 3 آورس کی بات کر رہے تھے اس میں سے ابھی ہم نے روٹین کو ڈسکس نہیں کیا. وہ روٹین کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں گے؟ جب آپ لوگوں نے اپنے وہ سارے ٹریگرز اور کیوز دیکھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ریوارڈ دیکھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان 2 چیزوں کے درمیان کلیئرٹی کرنے کے ساتھ اب آپ نے روٹینز بنانی ہوتی ہیں. اور روٹینز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ چارٹ بنا لیں، ڈائری لے لیں. ریمائنڈرز کے لیے آپ کو اگر کچھ لوگ جو بہت زیادہ ٹیکنالوجی فرینڈلی ہیں تو وہ بہت سے آپ کو ایپس مل جاتی ہیں جس سے ریمائنڈر ملتا ہے. آپ سمپل لائف سٹائل والے ہیں، آپ ایک کمرے میں چارٹ لگا کے صرف اس میں لائن ڈال لیا کریں کہ آج ہم نے یہ کام کر لیا جو کرنے والا تھا. اس کے لیے کانشیس ایفرٹ بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے کہا اچھا میں کروں گی اور پھر سوچا بھی نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو باقاعدہ اس کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے. اور روٹین بنانے کے لیے آپ کو نا ٹربل شوٹ ایریاز کو دیکھنا ہوتا ہے. بچہ آپ کا اب آپ نے اس کو بہت پمپ اپ کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ لیں کہ بیٹا رات کو ہم نے وقت پہ سونا ہے. اب کزنز آ گئے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ اچھا بڑا ٹپیکل سینیریو ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے سونے کے لیے لٹایا، آپ کے اپنے ہی مہمان آ گئے، بچے بھی بیڈ سے اٹھ گئے، ان کے ساتھ بچہ کوئی نہیں تھا، لیکن اب بچہ سو نہیں رہا کیونکہ وہ آپ کے مہمان آ گئے. اب آپ کی مجبوری ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ کے ہیں یا ہسبینڈ کہتا ہے جی کوئی اور مطلب ایسے ضروری جاننے والے آفس کے آ گئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان ٹربل شوٹ ٹائمز میں بچوں کو سکھانا کہ ارسپیکٹیو کہ کیا ہو رہا ہے آپ نے اپنے اس کام کو پورا کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ہیبٹ جو آپ بنا رہے ہیں، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کی پڑھائی ہے، آپ کا بیگ پیک کرنا ہے، آج آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ کیا کریں گے، آپ کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، آپ نے ڈیلے کیا تو اس کے ساتھ آپ کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان روٹینز کے مطابق پھر بچوں کو سکھاتے ہیں. اور سکھانے کے پروسیس میں وہ تانے اور بالکل ایٹیٹیوڈ. اور آپ دیکھیں جیسے جمعے کا دن ہے، جمعے کی تیاری ہے، نماز کے کپڑے نکل رہے ہیں، بچوں کو یاد کرایا جا رہا ہے جمعے کے دن جو ہے وہ غسل بھی انہوں نے پراپر لینا ہے کیونکہ جانا ہے. اسی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے کہ ماں اگر کچن میں بھی مصروف ہے اور بچے کو پتہ ہے کہ اس نے اس کی تیاری کرنی ہے تو وہ اس کو وہ جو ماحول وہ اس کو دے گی، وہ آٹومیٹکلی اس کو جمعہ کا دن آئے گا اس کو وہ سب چیزیں یاد آنے لگیں گی کہ آج کی میری روٹین کیا ہے. بالکل. تو یہ صرف وقتی طور کی تھوڑی سی محنت ہے لیکن اس کے لانگ ٹرم فوائد بہت ہیں. اچھا ہم کبھی مائیں جو ہیں اگر انہیں پراپر گائیڈنس نہ مل سکے، فار ایگزامپل وہ چاہتی ہیں کہ وہ پراپر ہیلپ لیں جا کے اس کے لیے کسی سے کنسلٹ کریں. اب ہر ماں کی جو ریچ ہے وہ کنسلٹنٹ نہیں ہے تو وہ کئی دفعہ گوگل کی ہیلپ لینے کی کوشش کرتی ہے یا وہ طریقے ڈھونڈتی ہے کہ اپنے بچے کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے. تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے بز ورڈز ملتے ہیں کہ جی بچے کو انڈکٹیو لرننگ پہ لگائیں. اب ماں کیا جانے کہ انڈکٹیو لرننگ کیا چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں انڈکٹیو لرننگ یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اسی میں اس کو مختلف چیزوں کو شامل کریں. کئی مائیں ہماری ایسی بھی ہوں گی جو گوگل کو بھی نہیں یوز کرتی اور وہ ٹیکنالوجی فرینڈلی اتنی بھی نہیں ہے، تو اٹس اوکے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فیملیز میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. اگر میں تو ہمیشہ سب کو کہتی ہوں آپ صرف قرآن پڑھ لیں اور قرآن کو سمجھ لیں اور سیرت کے ساتھ سمجھ لیں اور صحابہ کی زندگیوں کو سمجھ لیں اور آپ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں. ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں اس لیے اچھی گزاری تھیں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو لائف سٹائل کو اڈاپٹ کیا تھا. ہم کیونکہ کہیں پہ ہم دوسرے کلچرز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پہ ہم لبرل یا آؤٹ گوئنگ ہونے کے نام پہ کچھ اور فیصلے کرتے ہیں تو ہم نا پھر کمپرومائز زیادہ کرتے ہیں، کمپرومائزز کی شکل بڑھ جاتی ہے. ہاں حالانکہ آپ دیکھیں آج کل کی جو لیٹسٹ سائنسز ہیں، آپ کوئی اللہ کا حکم اٹھا لیں وہ آپ کو فوراً 1 سیکنڈ میں بتاتے ہیں اس کتنی لمبی لسٹ ہے فائدوں کی. جو چیزیں جتنی چیزیں حرام ہیں ہمارے ریلیجن میں یا جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے یا کہا گیا کہ یہ کام آپ نہ کریں، آپ گوگل کر لیں وہی، اور آپ کوئی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اتنی بڑی لسٹ دے دے گا کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو یہ چیز ہم سمجھیں. جیسے دیکھیں ہمارا خود دین قرآن جو ہے وہ طیب کھانے کی بات کرتا ہے. اب ہم اس کو آرگینک کی شکل میں لے کر آتے ہیں ہے نا، لیکن طیب تو یہی تھا کہ ہر چیز جو صاف ستھری تھی، سڑی گلی نہیں تھی، پرانی نہیں تھی، باسی نہیں تھی. تو اس کی بھی ان چیزوں کو بھی سمجھنا کہ جو آپ کے نفع کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہیں، دین نے تو اسی کی بات کی ہے. تو آئی تھنک شاید کمل یہ بھی بات ہوتی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا نا بعض اوقات لوگ وہ معنی نہیں سمجھتے
باتیں کہ جب کوئی بات کرتے خاص طور پہ اگر کوئی دینی شخص یہ بات کرتا ہے کہ جی آپ قرآن اور سنت کی طرف آئیں, تو مجھے لگتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ابھی تک وہ اوپن نہیں ہو رہا کہ جب کوئی اس طرف دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہیبٹس پہ اگر ہم بچوں کے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا کیا خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں. بار بار مدرز بات کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, جیسے سیلف کنٹرول, کہ بچے کے اندر یہ کنٹرول ہو, پیئر پریشر کے اگینسٹ ہو, ایڈکشنز کے بارے میں ہو, کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے نہیں کرنا, ہم نے صحیح فیصلے کرنے. سیلف کنٹرول سے ہر چیز آتی ہے. ایون بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے گھر میں جو ہوتے ہیں, ریلیشن شپس آپ امپروو کرتے ہیں جب آپ کی ہیبٹس اچھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہم بھی ان کو اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں جن کی عادات اچھی ہوتی ہیں. بالکل. کوئی سست ہے, کوئی کاہل ہے, کوئی کام نہیں صحیح کرتا, ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ہم نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی ہیبٹس اچھی ہوتی ہیں وہ اسمارٹ ڈیسیجنس بناتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں نا, آپ اسمارٹلی سوچ رہے ہیں, آپ کی چیزیں آرگنائزڈ ہیں. جب آپ کا ہی پھیلاؤ اتنا ہے, مینٹل آپ کا کلٹر اتنا ہے, اور ٹیبل پہ بھی ہے اور کمرے میں بھی ہے, الماری میں سے آپ نے ایک چیز نکالنی ہے تو سارا کچھ آپ باہر پھینک دیتے ہیں. صحیح. تو وہ شخص جو ہے اس کی اپنی ہیبٹس اچھی نہیں ہیں تو وہ اسمارٹلی کیسے سوچے گا. یعنی ہمارے جو آرگنائز ہونا یہ ایک ٹریٹ نہیں ہے, یہ ہمارے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ایڈکشنز کی تو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اس سے ہماری ہیبٹس ہماری ویلیو سسٹم کو بھی ڈیفائن کرتی ہیں کہ جب ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ لیزی ہیں, کہتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں. وہ جیسے بات ہو رہی تھی یو اونلی لیو ونس, تو میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ ان دس لائف وی اونلی لیو ونس. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کاش ہم واپس چلے جائیں. تو واپس نہیں آیا جائے گا, جو کرنا ہے ابھی کر لو اس زندگی میں, کیونکہ یہاں جو آپ کریں گے وہ جو اگلی زندگی ہے نا اس میں اس کے اثرات جانے ہیں. تو یہاں یہ زندگی تو ہم نے ایک ہی دفعہ جینی ہے نا, اس کو تو نہیں ہم بار بار جی سکتے. تو یہاں کے لیے ہم نے فیصلے صحیح کرنے ہیں. جن کے اندر اچھی ہیبٹس ہوتی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اچھا محسوس کرتے ہیں, وہ صبح سے شام تک اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بڑا بیلنس اعتدال ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور دیکھیں رات کو سوتے وقت اگر آپ کو دل پہ بوجھ نہ ہو, بالکل ہے نا, جب آپ نے اچھی چیزوں کا انتخاب کر لیا اور وہ آپ کی زندگی کے حصے بنتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ ایک جو رات کو جو سکون والی نیند بھی ملتی ہے وہ بھی بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیثر آپ کا, اور بہت شکریہ آفشاں خالد کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کی. کیونکہ ناظرین ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو ہیبٹس ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک رات کی بات نہیں ہے, یہ ایک مسلسل محنت ہے. مطلب ماں کو یہ چیزیں پلان کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر ہیبٹس ڈیولپ کرے. وہ خود بخود ڈیولپ نہیں ہوں گی, اوور نائٹ چینجز نہیں آئیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس ملی ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.